ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر جنات، پرندے اور ہوا بھی چلتی تھی، اور ایک ایسی ملکہ جس نے صرف ایک خط پڑھ کر اپنی زندگی بدل دی۔ آخر وہ کون سا معجزہ تھا جس نے اسے فوراً اللہ کے آگے جھکا دیا؟ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور ایسی عظیم بادشاہت بھی جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ یہ صرف ایک عام بادشاہت نہیں تھی، بلکہ ہوا اللہ کے حکم سے آپ کے تابع تھی۔ جنات بڑے بڑے محلات، قلعے اور سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکالتے تھے۔ پرندے لشکر کی شکل میں سفر کرتے تھے، اور سب سے حیرت انگیز بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ سوچئے، ایک ایسا حکمران جس کے سامنے انسان بھی موجود ہو، جنات بھی، پرندے بھی، اور سب ایک ہی حکم کے منتظر ہوں۔ لیکن اتنی بڑی سلطنت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کے دین کو پھیلانا۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ بہت جلد ایک چھوٹا سا پرندہ ایسی خبر لے کر آئے گا جو تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس لشکر میں صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ جنات اور پرندے بھی اپنی اپنی صفوں میں موجود تھے۔ ہر ایک کی ذمہ داری مقرر تھی۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ایک خاص پرندے ہدہد پر گئی، لیکن ہدہد اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی واضح عذر نہ ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی ذمہ داریوں میں کتنے منظم تھے۔ اتنی بڑی سلطنت میں بھی ایک پرندے کی غیر حاضری آپ کی نظر سے اوجھل نہ رہی، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ ہدہد کہاں گیا ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ہدہد واپس آ گیا، مگر اس بار اس کے پاس ایسی خبر تھی جس نے پورے دربار کو حیران کر دیا۔ ہدہد نے ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو ابھی تک آپ کے علم میں نہیں آئی تھی۔ سوچئے، ایک ننھا سا پرندہ ایک عظیم نبی کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ ایک نئی خبر لایا ہے، لیکن یہ بے ادبی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اہم اطلاع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ ہدہد نے کہا، میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں، جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ایک عورت، اور وہ بھی ایک عظیم سلطنت کی حکمران۔ ہدہد نے مزید بتایا، اللہ نے اسے ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے، اور اس کا ایک نہایت شاندار تخت ہے۔ اس تخت کی شان و شوکت پورے عرب میں مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قیمتی جواہرات، سونے اور نفیس کاریگری سے مزین تھا، اور اس جیسا تخت کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ تخت یا دولت کا نہیں تھا۔ ہدہد نے کہا، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیا ہے، اس لیے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کی ہوئی۔ انہیں دولت سے کوئی حسد نہیں تھا، انہیں تخت کی خواہش نہیں تھی، انہیں صرف اس بات کا دکھ تھا کہ ایک پوری قوم اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کر رہی ہے۔ یہی ہر نبی کا مقصد تھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اب سوال یہ تھا کہ ہدہد کی بات درست تھی یا اس نے کوئی غلط فہمی بیان کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی خبر سن کر فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے ایک مختصر سا خط لکھا، صرف چند جملوں کا، لیکن انہی چند جملوں نے ایک عظیم سلطنت کی قسمت بدل دی۔ وہ خط کیا تھا؟ جب وہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا تو اس نے اسے پڑھ کر ایسا کیا دیکھا کہ فوراً اپنے تمام وزیروں اور مشیروں کو دربار میں جمع کر لیا۔ میرے پیارے ناظرین،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک مختصر مگر انتہائی مؤثر خط لکھا۔ پھر وہ خط حدود کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرا خط لے جاؤ، اسے ان تک پہنچا دو۔ پھر ذرا دور ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سوچئے، ایک ننھا سا پرندہ، ہزاروں میل کا سفر، اور اس کے پروں میں ایک ایسا پیغام جو ایک پوری قوم کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ہدہد فوراً اڑا اور سبا کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ بلقیس اپنے شاہی محل میں موجود تھی۔ اس کے ارد گرد وزراء، مشیر اور سلطنت کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ اسی دوران ہدہد آیا اور خاموشی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا کر واپس ہٹ گیا۔ جب ملکہ نے مہر لگا ہوا خط دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ خط کس بادشاہ نے بھیجا ہے اور اس میں آخر ایسا کیا لکھا ہے۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، میرے پاس ایک نہایت معزز خط آیا ہے۔ پھر اس نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم لمحہ تھا جب ایک مشرک سلطنت کے دربار میں پہلی مرتبہ اللہ کا نام بلند آواز میں پڑھا گیا۔ خط میں صرف چند الفاظ تھے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ نہ دھمکی تھی نہ لمبی تقریر، صرف حق کی دعوت دی۔ میرے پیارے ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ خط پڑھنے کے بعد ملکہ نے کیا فیصلہ کیا۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ نے فوراً جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے سرداروں، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں تمہارے مشورہ کے بغیر کوئی اہم فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ بات ملکہ کی سیاسی دانشمندی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ وہ حکمران تھی مگر مشورہ لینا جانتی تھی۔ میرے پیارے ناظرین، ملکہ بلقیس کے درباریوں نے فخر سے کہا، ہم طاقتور بھی ہیں اور جنگ کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہوگا۔ گویا وہ جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن ملکہ بلقیس نے وہ جواب دیا جو اس کی عقل اور دور اندیشی کی دلیل بن گیا۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جنگ کا نقصان صرف فوج کو نہیں، پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے اس نے ایک مختلف راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ نے کہا کہ میں پہلے ان کے پاس قیمتی تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ صرف تحفہ نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں یا صرف ایک طاقتور بادشاہ جو دولت اور خزانہ چاہتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں قیمتی سونا، چاندی، جواہرات اور بے شمار نایاب تحفے پہنچا دیے۔ درباریوں کی نظریں حضرت سلیمان علیہ السلام پر تھیں۔ کیا وہ یہ بے شمار خزانے قبول کر لیں گے یا ایسا جواب دیں گے جس کی ملکہ بلقیس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہوگی؟ پیارے ناظرین، اگلا حصہ اس پوری کہانی کا سب سے سنسنی خیز مرحلہ ہے، کیونکہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا جواب دیں گے کہ ملکہ بلقیس خود اپنی سلطنت چھوڑ کر ان کے پاس آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور پھر ہوگا وہ عظیم معجزہ جس میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کا شاندار تخت سینکڑوں میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہوگا۔ ناظرین، جب ملکہ بلقیس کے تحائف آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ تمہیں دی گئی دولت سے کہیں بہتر ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفوں پر خوش ہوتے ہو۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اللہ کے نبی دنیا کی دولت کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد خزانے جمع کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا، واپس جاؤ، اگر وہ حق قبول نہیں کریں گے تو ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے جس کا مقابلہ وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے اور انہیں ذلیل ہو کر نکلنا پڑے گا۔ یہ دھمکی غرور کی نہیں تھی بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی۔ جب قاصد واپس آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام سنایا تو ملکہ بلقیس کچھ دیر خاموش رہی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں ہو سکتا
کیونکہ دنیا کے بادشاہ تحفے قبول کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی وقت ملکہ نے فیصلہ کیا، میں خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے جاؤں گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ملکہ بلقیس اپنے درباریوں کے ساتھ آپ کی طرف روانہ ہو چکی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک حیران کن سوال رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ کوئی عام تخت نہیں تھا، یہ سبا کی سلطنت کی شان تھی، بہت بڑا، قیمتی اور انتہائی محفوظ۔ اس کے گرد سخت پہرا رہتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اسے وہاں سے ہٹانا ناممکن ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ایک طاقتور جن آگے بڑھا اور عرض کیا، میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ تخت حاضر کر دوں گا، اور میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ یعنی چند گھنٹوں میں تخت لانے کی پیشکش کی تھی۔ دربار کے لوگ حیران تھے، لیکن ابھی اس سے بھی بڑا معجزہ ہونا باقی تھا۔ پلک جھپکتے ہی اسی وقت ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اس نے عرض کیا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت حاضر کر دوں گا۔ سوچئے، نہ لشکر روانہ ہوا، نہ سینکڑوں سپاہی نکلے، نہ کوئی لمبا سفر طے ہوا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اگلے ہی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا عظیم الشان تخت ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ ناظرین، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اگر کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو شاید اپنی طاقت پر فخر کرتا، لیکن اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہی انبیاء کی شان ہوتی ہے، وہ ہر کامیابی کا سہرا اپنی طاقت کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ مگر اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ملکہ کے تخت میں معمولی سی تبدیلی کر دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ کیا وہ ملکہ کی عقل کا امتحان لینا چاہتے تھے یا اس کے ایمان کا؟ پیارے ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس دربار میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے ہی تخت کو دیکھ کر کیا کہا، اور پھر شیشے کے محل میں ایسا کیا ہوا کہ وہ فوراً سجدہ شکر میں جھک گئی۔ یہ اس واقعے کا سب سے خوبصورت اور ایمان افروز حصہ ہے۔ ناظرین، آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ ملکہ بلقیس اپنے شاہی قافلے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا عظیم الشان تخت وہاں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت میں معمولی سی تبدیلی کر دی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ یہ اس کی عقل اور غور و فکر کا امتحان تھا، نہ کہ اسے دھوکہ دینے کے لیے۔ ناظرین، جب ملکہ دربار میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے تخت کو غور سے دیکھا، وہی نقش و نگار، وہی جواہرات، وہی شان و شوکت، لیکن کچھ معمولی تبدیلیاں بھی تھیں۔ تب اس نے نہایت دانش مندی سے جواب دیا، یہ تو گویا وہی ہے۔ اس نے جلد بازی میں ہاں بھی نہیں کیا اور نہیں کیا۔ اس کا جواب اس کی ذہانت کی علامت تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک حصے کی طرف آنے کی اجازت دی۔ جب وہ آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ سامنے گویا صاف پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے سمیٹے تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شفاف شیشے کا فرش ہے۔ اس زمانے میں ایسا محل دیکھنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ملکہ حیرت سے ہر طرف دیکھنے لگی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، محض انسانی طاقت کا نتیجہ نہیں۔ وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی۔ تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد حق اس کے سامنے پوری طرح واضح ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تب اس نے عاجزی کے ساتھ وہ تاریخی الفاظ کہے،
جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ سبحان اللہ، ایک ایسی ملکہ جس کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، عظیم سلطنت بھی تھی، لیکن جب حق سامنے آیا تو اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے فوراً اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا۔ ناظرین، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت عظیم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، جب حق واضح ہو جائے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق، اصل عزت دولت یا حکومت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ علم، حکمت اور بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے دعوت دی، پھر دلیل دی، اور آخر کار اللہ نے ملکہ بلقیس کے دل کو ہدایت عطا فرما دی۔ ذرا سوچیے، اگر ملکہ بلقیس اپنے غرور میں آ کر جنگ کا راستہ اختیار کرتی تو شاید اس کی سلطنت تباہ ہو جاتی، لیکن اس نے سچائی کو پہچانا، تحقیق کی، اور جب حق واضح ہو گیا تو اسے قبول کر لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا تاکہ ہر انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی مستند اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل ذات الانوار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔